آنکھوں کو کھولیں گے اور خدا کے زندہ کلام کو سنیں گے. خدا کے عظیم خادم پاسٹر سرفراز سے میری درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور خدا کا زندہ کلام ہم سب کو سنیں. زوردار تعلیم. یسوع مسیح کے قادر اور مقدس نام میں تمام بہن بھائیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو میری طرف سے سلام پہنچے. ایک ٹھہرائے ہوئے وقت کے بعد پھر آپ کو دیکھنے کا موقع ملا. خدا کا شکر کرتا ہوں اور آپ کی دعاؤں کا، آپ کے خادم جو میرے لیے دعا کرتے رہے، خاص طور پر ان کے شکر گزار ہیں آپ کی محبتوں کے، اور خدا اس کو آپ کا اجر دے گا. آمین. خدا ان کے پاک کلام میں سے اپنی نصیحت کے لیے، ترقی کے لیے پڑھیں گے پہلا پطرس اس کا دوسرا پہلا باب، پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت سے. پہلا پطرس پہلا باب اس کی 23ویں آیت سے. خدا کے بندے نے ہم تک پہنچایا کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے. کنفرمیشن ہے، یہ سلامتی کی بنیاد ہے آپ کے ایمان کا. آپ کے ایمان کی بنیاد ہے. چنانچہ اب اس کا آگے بات کیا وہ کرتا ہے، کہتا ہے چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند. گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا. یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا. ایک حوالہ اور پڑھیں گے، دو والے پڑھنے کو پرابلم نہیں ہے نا؟ صحیح ہے. 94 زبور نکالے میرے سے 94. اس کی 11ویں آیت سے 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں لکھا، خداوند انسان کے خیالوں کو جانتا ہے کہ وہ باطل ہیں. اے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جسے تو تنبیہ کرتا اور اپنی شریعت کی تعلیم تاکہ اس کو مصیبت کے دنوں میں آرام بخشے. جب تک شریر کے لیے، کب تک؟ جب تک شریر کے لیے گڑھا نہ کھودا جائے، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا اور وہ اپنی میراث کو نہیں چھوڑے گا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، بیٹھ سے تشریف رکھیں. میرے ساتھ مل کر آپ گا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے اکثر میں یہ گاتا ہوں. روٹی تو زندگی دی مسیحا کھوال دے. روٹی تو زندگی دی مسیحا کھوال دے. آبے حیات ڈال تو سانو پیال دے. آبے
ہے سارا جہان آن کے چرنی تیری پوے سارا جہان آن کے چرنی تیری پوے او ویرا ماجدہ تم مسیحا وکھال دے او ویرا ماجدہ تم مسیحا وکھال دے آبے حیات ڈال تو سانو پیار دے قادر مطلب خدا تیرے بیٹے اپنے من کی یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرا شکر تیرے پاک نام کی تعریف کرتا ہوں میں کون اور میرا گھرانہ کیا ہے جو تیرے رسول کو خور چلا سکے لیکن تیری رحمت اور تیرے فضل کی بدولت یہ ممکن ہوا کہ آج صبح آپ نے مجھے چنا کہ تیرے منہ بن جاؤں میری کمزوری تیرے بیٹے یسوع کے نام میں دور ہو جائے اور سارے الفاظ اپنے لوگوں کے لیے شہد کے ٹپکوں سے زیادہ شیریں بنا کر یسوع کے نام میں خدا مند گھاس پھوس جاتا رہے اور خدا مند تیرا فضل کمزوری پر زور بن جائے بیمار کو تندرست بنا دے نجات کو کامل کر دے خوشی کو کامل کر دے اور خدا میری بھی ساری کمزوری تیرے بیٹے یسوع کے خون میں یہ شور ہو جائے کہ میں نے بات کہ تو آپ اپنے روح سے ہم کلام ہو یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین جو دو حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے رکھے اس کا لب لباب اور سینٹرل پوائنٹ یہ ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے اور اگر کسی چیز کو فنا نہیں تو وہ خدا کا کلام ہے اور ہم لوگ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارے پاس خدا کا زندہ کلام ہے اور یہ ابد تک قائم رہے گا لیکن اس کلام میں سے ہمارے لیے کیا نکلا ہے کیا نکلتا ہے ہم نے کیا کھویا تھا اور ہم نے کیا پا لیا ہے یا ہم پا رہے ہیں یا ہمیں مل جائے گا یا ملتا ہے یہ آج کا مضمون ہے واقعہ میں جب آدم اور حوا کو خدا نے بنا دیا تو ایک باغ بنا کر ساری خوشی اس کے سامنے رکھ کر اور پھر اسے اس کی ذمہ داری سمجھا کر مقصد خدا کا اس کے پیچھے کیا تھا کہ وہ یہ ٹھنڈے وقت میں جب اس سے بات چیت کرتا تھا ملتا تھا تو مقصد اس کا کیا تھا کہ اس کو آرام ملے اس کو سکون ملے اور یہ میری پرستش کرے میری ستائش کرے میں نے اسے اس لیے بنایا ہے کہ یہ میری رحمت کرے یہ خدا کا کلام تھا یہ اس کا بھید تھا یہ اس کی پاک مرضی تھی لیکن گناہ کے باعث انسان نے اپنا سکون خود خراب کر لیا لیکن اس مکاشفہ کو پھر یسوع مسیح نے مقدس متی کی انجیل میں یوں دہرایا آئے تھکے ماندو بوجھ سے دبو میرے پاس آؤ میں تمہیں یہ وہی پرائمری آبجیکٹو پہلا خدا کا مقصد پھر یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم تک پہنچا اور آج اپنی زندگی پر آپ غور کریں کب وہ اسٹوڈنٹ ہے کب وہ دفتر میں کام کرتا ہے کب وہ اپنا کاروبار کرتا ہے کب وہ گھر پہ ہی ہاؤس وائف کے طور پر ہے کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق رہتی ہے اور آرام اور سکون ایون ہر شخص جو دفتر جاتا ہے وہ ایک پرچی لیتا ہے اس پر لکھتا ہے آج میں نے کیا کام کرنا ہے تھنگس ٹو ڈو ہے نا لکھتا ہے نا کہ آج میں نے کیا کیا کام کرنا ہے گھر والی بھی لکھتی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سوچتی ہے کہ آج میں نے کام کرنا ہے ہر کرے کے لیے ہر روز جب تک وہ اپنی ترتیب نہ بنائے کام کرنے کی تو کام نپٹتے نہیں ہیں ہے نا اسی طرح خدا نے بھی ایک ترتیب بنائی ہے
اور وہ ترتیب یہ ہے کہ میری بنائی ہوئی صورت اور شبیہ پر بنا ہوا انسان امن، سکون اور اطمینان میں زندگی گزارے. اس لیے اس نے یسوع مسیح کو کیا کہا؟ یسوع مسیح کے بارے میں اس نے کہا کہ سلامتی کا کیا ہے؟ شہزادہ ہے. یہ سلامتی کا کیا ہے؟ شہزادہ. امن اور سکون ہمیں دینا اس کی پرائمری خواہش ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا دور جس پہ ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، میرا تو شاید تھوڑا سا رہ گیا، اس کا اس سے زیادہ ہے، علیشا کا اس سے زیادہ ہے، یہ امن کا دور نہیں ہے. پہلے لوگ توپوں سے، بندوقوں سے جنگیں کرتے تھے، پھر ترتیب اور بدل گئی، اب ہائبرڈ جنگ آ گئی ہے، ڈیجیٹل وار میں شامل ہو گئے ہیں، بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں ہوتا کہاں کا کیا ہو جاتا ہے. امن نہیں ہے، جنگ ہے. ہر وقت جنگ میں شریک رہا ہے. اور سب سے بڑی جنگ پتہ کہاں ہوتی ہے؟ کوئی پانی پت کا میدان نہیں ہے نا. یہ آپ کا اپنا ذہن ہے جس میں سب سے بڑی جنگ ہوتی رہتی ہے سارا دن. یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. اس میدان جنگ میں جو جنگ ہوتی ہے اس کو کیسے آپ نے کنٹرول میں کرنا ہے یا اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس پر فتح کیسے پانی ہے. آج کا مضمون آپ کو اور مجھے یہ سکھاتا ہے. اور کوئی حل ہے نہیں ہے، اور کوئی دوائی نہیں ہے، کوئی کیپسول نہیں ہے. یہی ہے کیپسول کہ خدا کا کلام آپ کے لیے ہی انمول ہے، یہی قیمتی ہے، یہی آپ کا علاج ہے، اسی میں آپ کی خوشی بنہا ہے، اور یہی آپ کو برکت دیتا رہتا ہے. انسان آج بھی آرام اور سکون اور سلامتی کی تلاش میں بھٹکتا پھرتا ہے. بے چینی سے ہر ایک کو نفرت ہے نا. گھر میں تو تنگی آ جائے، غصہ آ جاتا ہے، اس سے اور مسائل بڑھتے ہیں، ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، شوگر کی بیماری شروع ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کی شروع ہوتی ہے. سو امن اور امان، سلامتی ہر ایک کی ضرورت ہے اور ہر ایک کی خواہش ہے. لیکن یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا ہے میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں. اور ہم نے یہ اپنے اپنے دل میں سوچنا، جب آپ کلام سنیں سیکھیں گے تو پھر آپ نے اپنا موازنہ خود کرنا ہے کہ میں اس پرپوزل کا، میں اس تجویز کا جو یسوع مسیح نے دی ہے، میں اس کلام کا جو یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں ملا ہے کہ ہم بوجھ کے تلے ہوئے ہیں، ہم پریشان حالت میں ہیں، ہمیں سکون کا وقت نصیب نہیں ہے، تو ہم کیا پورے طور پر خدا کے کلام سے فائدہ اٹھا سکیں؟ یا ابھی کوئی کمی اور گھاٹا رہتا ہے؟ اور آج کا مضمون بڑا اہم اس لیے ہے کہ جب آپ نے یہ سنا کہ وہ اپنے لوگوں کو جن سے وہ محبت رکھتا ہے انہیں وہ تنبیہ بھی کرتا ہے، انہیں وہ سمجھاتا بھی ہے، انہیں وہ ڈانٹتا بھی ہے، ان کی وہ کانٹ چھانٹ بھی کرتا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ قائم رہے، بہت سا پھل لائے اور بالآخر اپنی سکون میں داخل ہو جائے. وہ تنبیہ بھی کرتا ہے، ڈانٹتا بھی ہے، کانٹ چھانٹ بھی کرتا ہے، تاکہ آپ غلط راہ پر نہ چلے جائیں، ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں. اور اس کی خوبی یہ ہے کلام کی کہ یہ مصیبت کے دنوں میں آرام بخشتی ہے. کیا کرتی ہے؟ آپ نے پڑھا نا، وہ کیا لکھا ہے؟ تاکہ اس کو مصیبت کے دنوں میں آرام بخشے. اس میں یہ نہیں ہے کہ مصیبت کے دن آپ نہیں دیکھیں گے، آپ ان کے ساتھ ہی گزر رہے ہوں گے. لوگوں کے ساتھ دل بسرا ہوتا ہے نا، دانے ساتھ ہی بڑھتے رہتے ہیں، گندم بھی بڑھتی ہے، ساتھ میں دوسری فصل بھی بڑھتی رہتی ہے. ہمیں بھی مصیبت دیکھنی ہے، لیکن فرق کیا ہوگا اور فرق کیسے ہوگا؟ جب آپ کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ سنا کریں، اپنے دل میں رکھیں، زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کریں اور کلام کی راہ سے نہ ہٹیں. اور یسوع مسیح نے اس کا کہا کہ سچائی سے ہم واقف ہو گئے تو سچائی تو میں کیا کرے گی؟ آزاد کر دے گی.
मुश्किल वक्त से बाहर कर दे, किसी और ने नहीं कहा। और खुदा ने भी जब यशवा को चुना तो उसने क्या कहा, एक ही हाल है, शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और एहतियात करके इस पर अमल करना, तो फिर तो खूब कामयाब होगा। सिलसिला यशवा पर है, खुदा अपना काम करेगा, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? यशवा की है कि शरीयत की किताब को अपने सामने रखे और इससे ना मुड़े। हम कहाँ मुड़ते हैं? मुक़द्दस दाऊद ने, जिसको खुदा ने कहा कि मेरे दिल के ऐन मुआफिक है, और एक वक्त आया कि वो मुड़ गया, भटक गया, और अपने बारे में वो लिखता है 119 ज़बूर की आखिरी आयत में, मैं भेड़ की मानंद भटक गया था, मैं भेड़ की मानंद भटक गया। लेकिन खुदा के कलाम को जब उसने जाना तो फिर उसने कहा, मैं तेरे कवानीन को कभी ना भूलूंगा, मैं तेरे कवानीन को कभी ना भूलूंगा। ज़बूर 119 की तरह मैं तेरे कवानीन को कभी ना भूलूंगा। और उसकी वजह उसने बताई कि इसी के वसीले से तूने मुझे क्या किया? जिंदा किया है। मैं गुनाह करके मर गया था, लेकिन तेरे कलाम की तासीर इतनी गहरी है, इतनी उत्तम है, इतनी बड़ी है कि मैं उस मौत के बंधन से आजाद हो गया जब मैंने माफी मांगी, जब मैंने तौबा की, तो तूने मुझे बहाल कर दिया। तेरे कलाम की जो सिफ्त है वो इंसानों को जिंदगी बख्शती है। और फिर उसने 119 ज़बूर की 71 आयत में लिखा, तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए, तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने के चांदी के हजारों सिक्कों से। और इसने इकरार किया कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई, कि मैं तेरे आइन। खुदा बरकत देने वाला खुदा है, और वो कहते हैं कि मुसीबत उठाने से पहले मैं गुमराह था, लेकिन उसके बाद जब मैंने तेरे कलाम को सुना, उसको माना, तो मैं बहाल हो गया। इंसान उसकी जिंदगी खास की मानत है। बशर की जिंदगी क्या है, फूल की जिंदगी क्या है, लेकिन अगर किसी की हकीकत है तो वो सिर्फ खुदा के कलाम। और ये शरीयत उसने लिखा कि जब मुंह में होती है तो मीठी हो जाती है, ये मीठा कर देती है आपको, आपके बोलचाल को, आपके किरदार को, आपके काम काज को मीठा कर देती है। और कई लोग इस शरीयत को ज़हन में रखते हैं, है ना, उलझन पैदा करती रहती है, सवाल का उठते रहते हैं, और बहुत कुछ ऐसे ही नजायज किस्म के सवाल आपके ज़हन में पैदा करके उलझने पैदा कर देते हैं। और उसने कहा मैंने तेरी शरीयत को अपने दिल में रख लिया है, अब मैंने क्या किया कि ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। लेकिन यिर्मयाह ने इसका नतीजा मुझे बताया तो मैं हैरान हुआ। उसने कहा कि दिल तो सबसे ज्यादा हिलाबाद और लाइलाज है, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है ना? और मैं बैठा एक दफा यंग था, जब रिशा की तरह, तो मैं सोचा कि इस जुमले का क्या मतलब है, रोज तो कंट्रास्ट कर गया ना उससे, तो उसका मुकाबला हो गया क्या। तो खुदा ने मुझे समझाना शुरू किया कि एक दिन इंसान की अदालत में बोलने लगा, दिल कहने लगा, ज़हन भी कहने लगा, पैर भी कहने लगे, कहने देख इंसान तेरी इज्जत हमारी वजह से है, अगर हम चलकर कहीं ना जाएं तो तू ना ये बिल्डिंगें बना सकता है, ना कॉलेज जा सकता है, ना स्कूल जा सकता है, तो हम तेरे काम में बड़ा अहम किरदार करते हैं। पाँव कहने लगे, तो हाथ सुन रहे थे, कहते ये झूठ बोलता है, अगर तेरे पाँव हों और अगर हम हाथों से काम ना करें तो ये तो कारोबार, ये काम तो चल ही नहीं सकता, तो ये झूठ बोलते हैं, ये तो लोग गुमराह कर रहे हैं, हमने तेरे जिस्म में अहम इंसान कहने लगा ठीक है। आंखें कहने लगी अगर काम हाथ भी हो और पाँव भी हो, तो अगर हम ना हो तो दुनिया को देख कैसे सकेगा, काम कैसे कर सकेगा। इंसान कन्विंस हो गया दूसरा, हाँ ये बात तो है, अल्लाह से इंसान क्या कर सकता है, कितनी भी ताकत हो, कितने भी हाथ हुनरमंद हो, कोई भी उसने पर क्या कर सकता है। तो
ذہن سن رہا تھا. اس نے کہا یہ سارے تینوں غلط کہہ رہے ہیں. اگر آنکھیں بھی ٹھیک ہوں, پاؤں بھی ٹھیک ہوں, ہاتھ بھی ٹھیک ہوں, اگر یہ ذہن کام نہ کرے تو پھر تو گلیوں میں پھرتا پھرے گا, لوگ پتھر مارتے پھریں گے, لوگ تک کو پاگل کریں گے, کیونکہ ایسی باتیں کرے گا جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے. انسان کہنے لگا ہاں یہ تو بات ہے, بالکل ٹھیک ہے, ذہن کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. تو دل کہنے لگا یہ چاروں جھوٹ بولتے ہیں. جس دن میں نے کام ختم کر دیا, بند کر دیا, تو اس دن پھر کو لوگ کہاں چھوڑ کے آئیں گے, شہر سے باہر. سو اس کی حفاظت کر. مثال کی کتاب میں لکھا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر. یہ ہیلے باز ہے, لا علاج ہے. اور اس کا حل مقدس یرمیہ نے یہ سمجھایا کہ تیرا کلام میری ہڈیوں میں آگ کی مانند ہے. اور آپ کو یاد ہے کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ جب علیشا نبی کی وفات ہوئی اور اس کو دفنا دیا گیا تو ایک بڑی مدت کے بعد ایک موابیوں کا مردہ اس کی ہڈیوں سے لگ کر زندہ ہو گیا, ہے نا, کیونکہ ہڈیوں کے پاس کیا تھا, کلام تھا. ہڈیوں میں گیا ہوا کلام آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اپنی آرام کی ضمانت دیتا ہے. انسان کیا ہے, گھاس کی مانند ہے, لیکن انسان کے اندر جسم میں اگر کلام بس جائے تو وہ اپنی آرام میں داخل ہو سکتا ہے, وہ قائم رہ سکتا ہے. اور اس نے پھر لکھا اپنے تجربے سے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اس سب کام کرنے والے کی دفعہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا کام ایسے ہوتا ہے. میں کہتا ہوں میں قدم بار رکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں تیرا چراغ کہاں ہے, تیری رہنمائی کہاں ہے. میں اپنی عقل کو پیچھے چھوڑتا ہوں, اپنے حل شدہ سوالات کو پیچھے چھوڑتا ہوں, میں خدا کے روح سے پوچھتا ہوں اس کام کو کیسے حل کرنا ہے, اس کا کیا جواب ہے, اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. کیونکہ وہ آپ کے قدم, اس کو آزما کر دیکھو کہ خدا کیسا. کلام کو آزمائے. میں نے آپ کو پہلے بھی شاید ایک دفعہ بتایا تھا, کسی نے کہا کہ آپ کے بچے ڈاکٹر کیسے بن گئے, میں نے کہا ایسے بن گئے. خدا کا پاک روح ذہنوں کو کھولتا ہے. کیا کرتا ہے, ذہنوں کو کھولتا ہے, وہ عقل کو نیا بنا دیتا ہے. اس کی صفت یہ ہے کہ وہ استاد ہے, استاد ہے. اس کی صفت ہے کہ وہ رہنمائی کرتا ہے. میں نے کہا آپ میرے بچے لکھتے, میں نے کو سمجھایا کہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے لکھتے ہوئے کہ اے خدا کا پاک روح, میں نے کلاس میں پڑھا تھا لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا. تیرا کام یاد کرانا ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو یاد کرائے. اور وہ لکھنا شروع کرے گا اور آپ لکھنا شروع کریں اور آپ سارے کام کر لیں گے. وہ الہی کلام آپ کے لیے کتنا مددگار ہے. اس کا ٹائٹل کیا ہے, میں تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا. وہ تم کو سب باتیں یاد دلائے گا, وہ تمہاری رہنمائی کرے گا, وہ قدموں کے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے, تاکہ مصیبت کے دنوں میں کیا بخشے, آرام بخشے. کلام کا استعمال کریں. شریعت جس کے پاس تھی تو جب وہ جاتی جولیت سے ملنے کے لیے گیا, اس سے لڑنے کے لیے گیا, تو اس نے کیا کہا, میں اپنے بلبوتے پر, اپنی لیاقت اور خوبی پر تجھ سے مقابلہ کرتا ہوں. نہیں, اس نے کہا میں رب الفاظ کے نام سے آتا ہوں. اور پھر اس نے اپنی قوم کو کیا دلائی, خلاصی دلائی. لیکن کیا وہ شخص جو خدا کے عین دل کے مطابق تھا وہ مصیبت سے بچا ہوا تھا؟ نہیں. وہ کم سے کم 8 مصیبتوں سے زندگی میں گزرا. سول بات سے اس کا مخالف ہو گیا کہ اس کو خدا نے مسا کیا ہے, بڑی مخالفت. اپنے گھر کے لوگ اس کے مخالفت, اس کو غیروں میں جا کے رہنا پڑا. عملی کی سر و سامان اٹھا کے لے گئے تو ساری قوم اس کے مخالف. جب بحال تھا, بہتر تھا, تو اپنا بیٹا ہی اس کے مخالف. کیا وہ مصیبتوں سے بچا رہا؟ نہیں. لیکن خدا نے اس کو دیس میں, پردیس میں, اپنے گھر میں, مخالفوں میں, دشمنوں میں, ہر جگہ اسے کیا بخشی, تسلی بخشی, آرام بخشا. مصیبت کے دنوں میں کیا بخشتا ہے, آرام بخشتی ہے. کیونکہ اس کو یاد تھا کہ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے. اس نے پڑھا ہوا تھا کہ خدا کا کان بھاری نہیں ہے. اس نے پڑھا ہوا تھا کہ وہ کیسے فرشتوں کے وسیلے سے حفاظت کرتا ہے.
اس نے پڑھا ہوا تھا کہ وہ کلام کے وسیلے سے تیری شریعت کیا کرتی ہے، ہمیں تسلی دیتی ہے، جب اس کی تشریح کی جاتی ہے تو وہ ہمیں نور بخشتی ہے، ہماری آنکھوں کا نور بن جاتا ہے۔ تشریح کیا کریں، پڑھا کریں، تاکہ مصیبت کے دنوں میں کیا ہو، آپ کو آرام ملے۔ خدا شریعت کے وسیلے سے مصیبت کے دنوں میں کیا بخشتا ہے، آرام بخشتا ہے۔ یا مصیبت کے دنوں میں سے گزر رہے ہیں، اگلی نسل شاید اور مصیبت کے دنوں میں سے گزرے گی جب تک یہ سمسی کی آمد نہیں ہو جاتی۔ اگر کوئی تسلی میں ہوگا، اگر کوئی مشکل میں بھی خوش ہوگا، تو وہ صرف اور صرف کون ہوگا، جو خدا کی حضوری سے واقف ہے۔ میرا جب میٹنگ لیڈ کر رہا تھا تو کہہ رہا تھا ہم سب یقین ہے کہ یسوع یہاں ہے، تو سب نے ہاتھ اٹھایا ہے، لیکن مقدس داؤد نے کیا کہا؟ 16 زبور کی آخری آیت میں لکھا ہے تیری حضوری میں کامل شادمانی ہے۔ کامل شادمانی کہاں ہے؟ تیری حضوری میں ہے۔ زندگی کہاں سے ملتی ہے؟ تیری پاک حضوری سے ملتی ہے۔ داؤد کہتا میں خوش ہو گیا جب مجھے یہ کہا کہ اسیری کے بعد کیا ہو، او خداوند کے گھر چلیں، کیونکہ اس کو پتا یہاں کیا ہے، زندگی ہے، یہاں کلام ہے، یہاں برکت ہے، یہاں ہماری مشکلات کا حل ہے، یہاں ہمیں تسلی ملتی ہے۔ اور اسی لیے جب مقدس ایوب مصیبت کے دنوں میں سے گزر رہا تھا تو اس نے لکھا تھا اس باب میں کہ جب میں نے تیری سارے منہ کی باتوں کو، تیرے منہ کی باتوں کو میں نے ساری ضروری خوراک سے زیادہ ذخیرہ کرا اور میں اس کے لبوں کے حکم سے بھٹکا آگے پیچھے نہیں ہوا۔ حالانکہ ابلیس اس کا مخالف تھا، جس کو خدا نے کہا اچھا تو اس کی چھیڑخانی کر لے، بچے رخصت، جائیداد رخصت، ہر چیز رخصت۔ ابلیس بھی بڑا ہوشیار تھا، اس نے بیوی کو کچھ نہیں کہا، اس نے اس کے لیے نمونہ رکھ دیا اس کو چھیڑخانی کرنے کے لیے، ہے نا، جو اس کو یہ کہہ سکے کہ تو اپنے منہ سے خدا کی تقصیر کیوں نہیں کرتا، اب تو اتنا دکھ اٹھا چکا ہے نا، ایک نمونہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا کوئی نہ کوئی، ہے تاکہ آپ کے ایمان کو وہ پرکھتا رہے۔ تو چھٹ اپنے خدا کو تفسیر کا اور مر جا، اب تیرے سے بو آتی ہے، میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، میں انہی آنکھوں سے اپنی کھال کے برباد ہو جانے کے باوجود انہی آنکھوں سے اپنے زندہ خدا کو دیکھوں گا۔ تو بھائی ٹھیک ہے، اس نے کہا میرا ضامن آسمان پر ہے، سب کہیں میرا ضامن آسمان پر ہے۔ ہم اپنے زندہ خدا کو دیکھیں گے، سارے خلاف، گھر والے رخصت، اور دوست بھی آئے تو وہ کیا کہنے لگے، مختلف قسم کی باتیں ہیں، تو نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہی ہوگا نا۔ نادان دوست کیا سمجھا رہے تھے اس کو، کہتے ہیں کیا تیرے صادق ہونے سے خدا کو کچھ فائدہ ہے؟ 22 باب میں لکھا ہوا کہ کیا تیرے صادق ہونے سے تو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں بڑا راست باز ہوں، میں اپنے منہ سے خدا کی تکفیر نہیں کرتا؟ کیا تیرے صادق ہونے سے خدا کو کچھ فائدہ ہے؟ قادر مطلب کو کیا خوشی ہے کہ انسان صادق ہو جائے اور اپنی راہوں سے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہے، کیا خوشی ہے اس کو کہہ رہے تھے۔ اور پھر ایک وقت آیا وہ خود بھی کہنے لگا یہ کہ کاش مجھے معلوم ہوتا، کاش، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، غور سے سنیں۔ وہ کہتے کاش مجھے معلوم ہوتا خدا یہ باتیں جو کر رہے ہیں تو میں تیرے حضور آ سکتا، میں تیرے مستر تک پہنچ جاتا اور میں تجھے اپنی باتیں بتا سکتا۔ مجھے تو دکھتا نہیں ہے، مجھے تو نظر نہیں آتا ہے، مجھے بتا تو کہاں ہے تاکہ میں تیرے حضور آ کر اپنا مقدمہ تو پیش کر سکوں، اپنے بارے میں بتا تو سکوں۔ اور پھر جتنی باتیں اس نے کی، اس نے ان کے لیے بھی خدا سے توبہ کی کہ یہ میں نے غلط کہا۔ آج یہ کام آسان ہو گیا۔ مقدس ایوب ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کی حضوری کہاں ہے، جہاں آسمان اور زمین ملتے ہو، میں تیرے پاس آؤں اور اپنا مقدمہ تجھے پیش کروں۔ لیکن آج یہ آسان کر دیا یسوع مسیح نے، جو یہ کہتا تھا آئے تھکے مانگو بوجھ کے دبے میرے پاس آؤ،
میں تمہیں آرام دوں گا. اس نے احسان کر دیا, میں بیچ میں ہوں, جہاں 2 یا 3 جمع ہے میں بیچ میں ہوں, میں موجود ہوں, ہے نا. ہوتے میرا یسوع گا رہے تھے نا, کیوں گا رہے تھے بھائی؟ ہاں, جڑا پاپا ہوتے جڑا جگ ہوتے پاپا نو مٹاندا ہاتھ پھڑ کے طوفاناں نو تھماندا. آپ کی زندگی میں کتنے طوفان ہیں, کتنی مشکلات ہیں, تو گاتے ہی نہ رہا کرے نا, سمجھے. کہتا کیڑا ہاتھ پھڑ کے, کیڑا ہے, کون ہے وہ جو میری زندگی میں طوفانوں کو تھما دیتا ہے؟ کون ہے جو ذمہ داری لیتا ہے؟ کس نے یہ ذمہ داری لی ہے؟ کہتا ہے میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. مصیبت کے دنوں میں آرام بخشنے کے لیے کلام اپنے اندر رکھنا ضروری ہے. اور جب اس کے پاس کلام تھا تو پھر اس نے اس بزرگی کا فائدہ اٹھایا اور اس نے ڈبل پورشن, ویسی اسی بیوی سے اسی طرح کے بچے, اسی طرح کی ڈبل برکتیں. اور پھر لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے دیکھے, بیٹوں کے بیٹے دیکھے, پوتے دیکھے, 140 برس تک اور جیتا رہا. کیوں؟ اس نے کہا میں اس کے لبوں کے حکم سے بھٹکا نہیں, میں نے ایمان کو قائم رکھا کہ میرا دامن آسمان پر ہے, اور اپنی کھال کے برباد ہو جانے کے باوجود اپنے خدا کو دیکھوں گا, میری نجات میرے خدا مجھ سے ہے. اس نے یاد رکھا اور اس نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے زیادہ مصیبت کے دنوں کے لیے ذخیرہ کر لیا. اور جس کے پاس بھی ہوتا ہے وہ مصیبت کے دنوں میں اس کو آرام ملتا ہے. مقدس یوسف کی زندگی کو دیکھیں, 2 دفعہ اس کے کپڑے گواہ بن رہے تھے, ہے نا. ایک دفعہ گواہی دے رہے تھے, دیکھو جی کسی جانور نے اس کو پھاڑ ڈالا, دیکھیں خون سے لپٹے ہوئے کپڑے ہیں اس کے, اور دیکھیں ہم آپ کے پاس لائے ہیں. اور اس کا باپ یعقوب اس کو دیکھ کر اداس ہوا, رو پڑا, اور وہ سمجھ گیا یوسف مر گیا, اس کو کسی نے پھاڑ ڈالا. دوسری دفعہ پھر اس کے کپڑے اس کے لیے مصیبت بنے جب پوتیفر کی بیوی نے اس کا دامن پھاڑ لیا, اور وہ بے گناہ گنہگار بن گیا. لیکن وہ اس کے لبوں کے حکم سے ڈرا نہیں, جس کے پاس رویا تھی, آسمانی رویا کہ ایسے ایسے ہوگا. اور اس نے کہا میں اتنا بڑا گناہ کیوں کروں کہ میں اپنے خدا کا گنہگار بنوں. مصیبت کے دنوں میں آرام بخشنے کے لیے کلام کافی ہے, خواہ وہ کنویں کی گہرائی کیوں نہ ہو, اس کے اندر کا حبس کیوں نہ ہو, تاریکی کیوں نہ ہو, کوئی نہ کوئی وسیلہ خدا بنائے گا جو اگلے راہ کی آپ کو تعلیم خدا دے گا. لوگ گزرے, کاروباری لوگ تھے, وہ اس کو خرید کر لے گئے, اور خرید کر لے گئے, اور وہ مصر میں بادشاہ بن گیا. آپ کی مصیبت کے پیچھے کتنا بڑا آرام آپ کا اور دوسرے لوگوں کا شامل ہے, آپ کو کیا پتا ہے خدا نے آپ کو کس لیے مشکل میں ڈالا ہے. سو مصیبت کے دنوں میں آرام حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں. باپ کو کپڑے دکھائے گئے, باپ نے یقین کر لیا وہ مر گیا, اور ایک بڑے عرصے کے بعد جب اس نے اپنے باپ کو یہ پیغام بھیجا کہ مجھے خدا نے گویا فرعون کا باپ بنا دیا ہے, تو آ جا, یہاں آنے سے مت ڈر, میں زندہ ہوں. کتنے عرصے کے بعد. ہمارا تو صبر ہی بڑا کم ہے, ہم تھوڑی دیر میں پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن مصیبت کے دنوں میں آرام حاصل کرنے کے لیے ابدی کلام کی ضرورت ہے. جو کلام آپ کے اندر ہو, آپ کی ہڈیوں میں ہو, آپ کے دل کو روشن کرتا رہے, آپ کی آنکھوں کو روشن کرتا رہے, آپ کو دلیری دیتا رہے, اور آپ کو اس مشکل وقت کے بارے میں حل بتاتا رہے, کیونکہ دوسروں کے پاس اس کا حل نہیں تھا. جب دانیل سدرک میشک جو اتنے اچھے اچھے کھانے اسیری میں ان کے سامنے رکھے گئے, کہ ابھی کھا لو, ابھی کھا لو, نہیں, کراس دا لائن. مصیبت کے دنوں میں آرام کیسے ملے گا؟ جب ایک لائن کریں گے, نہیں یہ ہم کھا سکتے ہیں اور یہ ہم نہیں پی سکتے, اس سے ہم نہیں گزر سکتے. جب آپ اپنی زندگی میں ایک لائن کراس کرتے ہیں, ایک حد مقرر کرتے ہیں, تو پھر خدا آپ میں سے ہو کر دوسروں کی
बीवियों को आराम बख्शना शुरू करते हैं। मारे जा रहे थे लोग, सारे ने चुनी, सारे साहिब नबूकदनेस्सर बादशाह की ज़हनी उलझन का जवाब न दे सके। 3 नौजवान उठे, उन्होंने उसको ये बताया। मुक़द्दस दानियल उठा, उनके साथ मिलकर दुआ की गई और उन्होंने कहा आए आसमान पे खुदा से हल तलब करें, और उन्होंने हल लिया, उसको बताया। और जब वही बादशाह कह रहा था कि इस मूरत को सजदा करो, ना, ये हद हमारी मुकर्रर है, अरे बादशाह इस अमर में हम तुझे जवाब देना पसंद नहीं करते। ये वो शरीयत नहीं है जो हमें आराम बख्शे। हमारी शरीयत ये कहती है तो अपने खुदा के अलावा किसी को सजदा ना कर, ये काम हमने नहीं करना। जब फिर क्या होगा? फिर उनका आग की भट्टी में डाल दी जाएगा। कहता हमारा खुदा हमें आग में से निकालने पर कादिर है, इलाज़ादा हमारे साथ है। मुसीबत के दिनों में आराम हासिल करने के लिए इलाज़ादा को बुलाना नहीं पड़ता, क्योंकि वो फिर इलाज़ादा आपके अंदर है, वो आपके साथ है, और मुसीबत के दिनों में वो आपको बख्शेगा, आराम बख्शेगा, क्योंकि वो अपनी मिरास को तर्क नहीं करता। मुक़द्दस पौलुस ने इब्रानियों के खत को लिखते हुए कहा, जो ईमान लाए आराम में दाखिल होते हैं। किसके? आराम में दाखिल होते हैं। हम मुसाफिर और परदेसी लोग हैं, ये वतन हमारा नहीं है। और ज़बूर 119 में लिखा है, मैं तेरे मुसाफिर खाना में तेरे आइन मेरा गीत रहे। मेरा गीत क्या थे? तेरा आइन मेरा गीत रहे। उठते हुए भी गीत, चलते हुए भी गीत, रात को सोते हुए भी गीत। जैसे गा रहे थे रब खुदा तुम्हारा बादशाह है, वो है, तो आपका हम लोग बादशाह में सिर्फ यहाँ तक गाने की हद तक नहीं, मेरा खुदा मेरा बादशाह। जब वो बादशाह आपके साथ है तो वह आपको मुसीबत के दिनों में राम क्यों ना बख्शेगा। राशफा की किताब मुझे और आपको ये बताती है कि नबूवत की इस किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और अमल करने वाला आराम में दाखिल हो जाता है। आमीन। आप किसी मुसीबत में से गुजर रहे हैं, यूसुफ की जिंदगी को सामने रखें। उसने कहा मैं क्यों इतनी बड़ी बदी करूं? हद मुकर्रर कर दी, सिद्दीक़ मिस्र हद मुकर्रर कर दी। लोगों ने हद मुकर्रर कर देते हैं, जो खुदा के लोग हो जाते हैं वो तयन करते हैं और ये सोच लेते हैं कि हम घास की मानद हैं, हमारे दिन इतने ज्यादा नहीं है, हम फूल की मानद हैं। लेकिन अगर कलाम मेरे पास है तो मैं अपनी आराम में भी दाखिल हूँ और अपनी जिंदगी का भी वारिस हूँ। मैं अपनी आंखों को बंद कर अपने साथ चौथे ज़बूर में लिखा है, साधक के लिए बड़ी मुसीबतें हैं, साधक के लिए बड़ी मुसीबतें हैं, लेकिन खुशखबरी क्या है कि खुदा इनको इन सब मुसीबतों से आराम बख्शेगा। कलाम को अपने सामने रखें, वक्त कैसा भी क्यों ना हो, फरिश्ते आपके लिए मुकर्रर हैं, खुदा का खास आप पर है, उसका फजल आपके लिए काफी है। अपनी जगह पर बैठे हुए आज सुबह कोई शख्स, मेरा प्यारा भाई, मेरी प्यारी बहन, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरा बच्चा, ये समझता है कि मैंने तो बड़ा हल्का लिया कलाम को, ये तो बड़ी कीमती चीज़ है, सोने और चांदी के हजारों सिक्कों से ज़्यादा कीमती है, मैं इसको क्यों ना ले लूँ आज सुबह और मैं इसे कबूल करके निजात के प्रोग्राम में दाखिल क्यों ना हो। वो अपना हाथ उठा सकता है, आंखें बंद किए हुए, सब आंखें बंद किए हुए, मैं उसके लिए स्पेशल दुआ करूँ। कोई दुखी है, उसका बड़ा बोझ है, आज उसने सुना है कि खुदा दुखों से रिहाई देता है, ये सुनसी की आवाज़ है, बोझ से रहते पे हो मेरे पास हो, माली प्रॉब्लम है मेरे पास हो, बच्चों के प्रॉब्लम है मेरे पास हो, दफ्तर के प्रॉब्लम है मेरे पास हो, हर बात में गुनाह के बोझ तले दबे हो मेरे पास हो। अपनी आंखें बंद किए हुए, सरों को झुकाए हुए, अगर कोई चाहता है कि उसके लिए दुआ की जाए कि ताकि खुदा उसको आराम बख्शे, अपनी जगह पे खड़े हो जाए। मुसीबत में है, तंगी में है, बीमारी में है, दुख में है, बोझ तले दबे हैं, मुख्तलिफ फिक्रों ने आपको घेर रखा है। वो कहते हैं मैंने कलाम इसलिए बख्शा, ये शरीयत इसलिए दी ताकि मुसीबत के दिनों में आराम बख्शे, और आप मुसीबत के दिन अभी खत्म नहीं हुए। जब इंसान पैदा होता है उसके बारे में उसने कहा, इंसान जो औरत से पैदा होता है दुखों से भरा है, कमियां घाटे हैं, उठ जाए,
اپنی جگہ پر مصیبت کے دنوں میں خدا آپ کو آرام بخشے اور آپ کو سنبھالے گا. اور اس لیے اس نے کہا وہ میری جان کو بحال کرتا ہے, وہی دشمن کے روح کو دست اور غم بچاتا ہے, وہ مجھے صداقت کے راہوں پر چلنے کی توفیق بخشتا ہے, وہی مجھے اپنے گھر میں داخل کرتا ہے کیونکہ اس کی حضوری میں کامل شادمان ہے. میں رحمتوں کے بانی اور ہر طرح کی تسلی کے خدا تیرے بیٹے اپنے منجی یسوع مسیح ناصری کے نام میں آج کے صبح بھائیوں کو خدا جنہوں نے تیرے کلام کو سنا اور قبول کیا اور انہوں نے کھڑے ہو کر یہ اس بات کا اقرار کیا ہے کہ انہیں تیری ضرورت ہے. میں تیرا خادم ہوتا ہوا تیری منت کرتا ہوں, اپنا ہاتھ ان پر بڑھا اور ان کی زندگیوں میں امن اور سکون اور چین بخش دے اور ان کے بوجھ کو اٹھا دے اور ان کے مسائل کو حل کر دے, یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین.